علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہی ہیں مفتی محمود آفیشیل کو۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو قرآن کریم میں قول سدید کا حکم دیا ہے۔ قول سدید سے مراد یعنی زبان کا درست استعمال، بہترین استعمال، اچھا استعمال، کہ صاف ستھرا استعمال ہو، زبان سے جھوٹ اور غیبت اور تہمت نہ ہو۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جن چیزوں کے لیے حکم دیا ان میں ایک اہم ترین چیز زبان کی حفاظت کا حکم ہے، کہ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی درست حفاظت کرتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے میں محمد مصطفیٰ جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر اللہ نے 10 چیزوں کو بیان کیا کہ اگر ان 10 چیزوں کو انسان مد نظر رکھ لے اور ان 10 چیزوں کو ذہن میں رکھ لے تو اللہ ان 10 چیزوں کی وجہ سے اس کے قول کو قول سدید بنا دیں گے۔ وہ 10 عیوب ہیں زبان کے، اگر ان عیبوں کو انسان درست کر لے، وہ عیب اپنی زبان سے ختم کر لے، تو پھر جو بات کرے گا وہ بات قول سدید ہوگی۔ زبان کے 10 عیوب جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے مختلف جگہوں پر، ان میں پہلی بات جھوٹ نہ بولے۔ قرآن کریم میں اس سے منع کیا گیا، جھوٹ نہیں بولنا۔ نمبر 2، دوسری چیز جو آپ کی زبان کے عیب میں سے ہے وہ غیبت نہ ہو، یہ زبان کو غیبت خراب کر دیتی ہے۔ تیسری چیز، زبان میں چغل خوری نہ ہو، آپ کسی کی چغلی نہ اٹھائیں، یعنی چغل خور نہ بنے۔ قرآن کریم میں حلاف مشاء بنمیم، نمیم چغل خور کو، حدیث میں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تیسری چیز زبان کی حفاظت سے متعلق یہ ہے کہ زبان آپ کی تہمت سے پاک ہو، آپ کی زبان میں تہمت نہ ہو۔ ہاں، سورہ نور اگر آپ پڑھ لیں، سورہ نور کی 3 آیت، تو پھر زندگی میں کبھی آپ تہمت نہ لگائیں۔ ہاں جی، 4 گواہ اگر نہ ہوں تو پھر کوڑے لگائے جائیں گے، 80 جلدہ، 80 کوڑے۔ ہاں جی، تو زبان کو پاک رکھنے کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ زبان میں تہمت نہ ہو، تو زبان پاک ہوگی آپ کی۔ 5ویں چیز زبان کی حفاظت سے متعلق اہم ترین 5ویں چیز یہ ہے کہ آپ کی زبان مذاق اڑانے والی نہ ہو، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ اڑائیں۔ ہاں جی، یہ بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، تمسخر دلوں کے اندر دوری کو پیدا کرتا ہے، مذاق دل کو دوری پیدا کرتا ہے۔ اس لیے تو اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، انسان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے، زبان کے بول جو ہے وہ تولے جائیں گے۔ 6ٹھی چیز جن چیزوں سے زبان میں عیب پیدا ہوتا ہے، 6ٹھی چیز جھوٹے وعدے نہ کریں۔ ہماری قوم کو یہ جھوٹے وعدے کھا گئے ہیں، قومیں برباد ہو جاتی ہیں انہی وعدوں سے جو جھوٹے وعدے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے منع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو، مکمل کرو۔ یہ 6ٹھی چیز ہے کہ جھوٹے وعدے نہ کیے جائیں، زبان کو پاک رکھا جائے۔ 7ویں چیز جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں، یعنی یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں۔ حلاف، یہی سورہ قلم کے اندر حلاف مشاء، حلاف حلف کو کہتے ہیں، قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ نمبر 8، 8ویں چیز بول میں دھوکہ نہ ہو، جی، بول کے اندر دھوکہ نہ ہو، آپ کسی کو ایسی بات نہ کریں کہ دل کے اندر یہ ہو کہ اس کو دھوکہ دینا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ 2 رکوع میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ دینے والے منافق ہیں، نفاق کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہیں، یہ منافقین کی عادت ہے۔ نمبر 9 نمبر یہ ہے کہ اپنی زبان کو پاک رکھنے کے لیے دوسروں کی تذلیل پر مشتمل جملہ نہ بولیں، یعنی دوسروں کی تذلیل نہ کریں، جس کو یوں کہیں کہ برے القاب نہ بولیں کسی کے لیے، برے لقب نہ ہوں کسی کے لیے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، قرآن کریم میں فرمایا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے کسی کو مت پکاریں۔ اور نمبر 10 یہ ہے گالی نہ دیں، یعنی گالی دینا یہ بھی بد زبانی کے اندر شامل ہے، یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے گالی دینا۔ آپ حقیقت بیان کریں، آپ دلائل کے ساتھ حقیقت کو بیان کریں، جھوٹ بیان نہ کریں، گالی نہ دیں، ہاں دلائل سے اپنے موقف کو بیان کریں۔ اس کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتوں سے متعلق سخت ترین جملہ فرمایا کہ رجس، یہ بت جو ہیں وہ رجس ہیں،
ناپاک ہیں، گندگی ہیں، حرام ہیں، دلائل کی بنیاد پر. لیکن پھر فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ گالی نہ دیں، ان کے بتوں کو گالی نہ دیں. آج ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے بزرگوں کو گالی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیڈروں کو، رہنماؤں کو گالی دیتے ہیں جی. تو یہ پھر اپنے ہی گالی اپنے پر واپس آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان بتوں کو گالی دینے سے منع کیا، ہاں جی، تو آپس میں مسلمانوں کا گالی دینا، جیسے حدیث میں فرمایا سباب المؤمن فسق، مومن کا گالی دینا فسق ہے. یہ 10 چیزیں بیان سب کے لیے لازم ہے. ہاں جی، سب کے لیے اپنی زبان سے ان سارے عیوب کو نکال دیں. ان 10 چیزوں کو اگر اپنی زبان سے نکال دیا، نہ آپ کی زبان پہ گالی ہے، نہ آپ دھوکہ دیتے ہیں، نہ آپ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، نہ آپ مذاق اڑاتے ہیں، نہ آپ غیبت کرتے ہیں، نہ آپ تہمت لگاتے ہیں، نہ آپ بہتان لگاتے ہیں، اگر یہ سارے خاصیتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، پھر آپ جو بات اپنی زبان سے کریں گے وہ قول سدید کہلائے گی. یعنی اور اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو قول سدید کا حکم دیا، قول سدید کا حکم دیا کہ بہترین قول کیا جائے، صاف ستھرا قول کیا جائے، عمدہ قول کیا جائے. اس کا اللہ نے حکم دیا، اور قول سدید انہی چیزوں سے آئے گا.